بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید بنیادی طور پر 3 امور پر مشتمل ہے: عقیدہ، احکامات اور قصص۔ اب قرآن مجید میں موجود جتنی بھی داستانیں ہیں، بنیادی طور پر ان میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی داستان اختصار کے ساتھ ہم نے پڑھی۔ اب اس میں سے اسباق ہمیں کیا ملتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے آج، لیکن معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت۔ اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں: إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون اور آیت مبارکہ ہے 30۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں: ان بے شک فی ذالک اس میں لآیات نشانیاں ہیں، وَإِن كُنَّا اور بلا شبہ ہم ہی لمبتلین آزمانے والے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ بلا شبہ یقینی طور پر اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم ہی آزمانے والے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی اختصار سے کام لیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ ان فی ھذا الصنیع وہو انجاء المؤمنین و اہلاک الکافرین، یہ جو داستان اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو نجات عطا فرمائی اور کافروں کو ہلاک کر دیا، فرماتے ہیں کہ اس میں دلائل ہیں واضح اس بات کے کہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا سچا پیغام لے کر آئے تھے، اور رب کائنات جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، ہر چیز پر قادر ہیں، ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ اور یہ جو فرمایا نا وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں، ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، اور آزمانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے بندوں کی رشد و ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسولوں کو بھیجتے ہیں۔ اب باتیں 2 ہی ہیں، انبیاء اور رسولوں کی بات ماننے والے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب، جبکہ انبیاء اور رسولوں کی نافرمانی کرنے والے ان کا انجام بلا شبہ دنیا کی ذلت اور آخرت میں جہنم ہے۔ اب تفسیر ابن کثیر سے آگے چل کر ہم دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب میں موجود اس آیت مبارکہ کی ایک مناسبت ذکر کی ہے امام بقائی نے نظم الدرر میں، اور وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو اشارتاً یہ بتایا کہ آپ یہ کہیے کہ الحمدللہ الذی نجانا، کہ رب کائنات کی لیے تمام تعریفیں ہیں کہ جس ذات بابرکات نے ہمیں ظالم قوم سے نجات عطا فرمائی، اس کے فوری طور پر زمین میں موجود تمام لوگوں کے لیے ایک اشارہ کیا وعید کی طرف، اور فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ،
اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس داستان کا تذکرہ کیا تو فوری طور پر تنبیہ فرما دی، اور اس میں تنبیہ ہے تمام کی تمام انسانیت کے لیے۔ تو فرمایا ان فی ذلک لآیات، قوم نوح ہلاک ہوئی، کافر تھے، سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ موجود اہل ایمان نجات پا گئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کے علم، اللہ کی حکمت، انبیاء کے سچے ہونے، اور اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے بندوں پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں، ظالموں کو ہلاک کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری نشانیاں ہیں۔ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، کہ یہ طے شدہ بات ہے اے لوگو، اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی آزمائش، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے اس کے مختلف انداز ہیں، اور ان میں ایک انداز یہ بھی ہے، امام ابن جریر، امام قرطبی، ابن عاشور اور اسی طریقے سے دیگر مفسرین کرام جن میں امام بخاری شامل ہیں، نظم الدرر والے، انہوں نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اسی آیت کو لے کر کچھ مفسرین کرام اس طرف گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ آیات جمع استعمال فرمایا ہے، جبکہ سورۃ القمر میں لفظ واحد آیت آیا ہے۔ تو یہاں پر لفظ آیات اس لیے فرمایا کہ نشانیاں تو بہت ساری ہیں۔ پہلی، نوح علیہ السلام سچے، دوسری قوم کا نوح علیہ السلام کو جھٹلانا، یہ بھی درست ہے۔ درست سے مراد کہ ایسا ہوا تھا، یہ نہیں ہے کہ قوم نے جو جھٹلایا وہ درست ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی سرزمین پر کشتی بنانے کا حکم دیا جہاں پر پانی نہیں تھا، اور پھر سیدنا نوح علیہ السلام کی آزمائش، یہ بھی ایک یقیناً نشانی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی قوم نوح کو مسلمان کرنا چاہتے تو ناممکن نہیں تھا، لیکن رب کائنات کا یہ طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو واضح کرتے ہیں۔ اور پھر اس مناسبت سے واحد و تفسیر والے صاحب ایک بڑے دور کی کوڑی لے کر آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جب ہرقل کی سیدنا ابو سفیان، جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے ساتھ بات چیت ہوئی تو اس میں یہ بھی تھا کہ بتاؤ اس نبی پر سختیاں آ رہی ہیں؟ تو سیدنا ابو سفیان فرمانے لگے بالکل آ رہی ہیں۔ تو میں حاقد الانبیاء، یہ انبیاء کا طریقہ کار ہے کہ نبیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحانات آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ انبیاء کو سختیوں کے ذریعے آزماتے ہیں۔ اب اسی طرح بات کو ہم اختتام کی طرف لے جانا چاہیں گے تو تفسیر المراح میں ایک اور بات لکھی ہوئی ہے کہ ان فی ذلک لآیات، کہتے ہیں کہ یہ جو داستان ہے نا، اللہ تعالیٰ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اس داستان میں رب کائنات نے اپنی عظیم شان اور اپنے عالی مرتبے کا تذکرہ فرمایا ہے کہ خشک علاقے میں اتنا زیادہ پانی، اور وہ بھی تنور سے نکلے، اور پھر اس پر کوئی قدرت رکھنے والا نہ ہو۔ یہاں تو ہمیں بتایا جاتا ہے لا یارمی والے دنات ڈبی ہوئی تر جائیں گے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس پوری کی پوری داستان میں سمجھا دیا کہ یہ کس قدر عظیم معجزہ تھا۔ کافر فنا ہوئے، اہل دین زمین پر باقی بچ گئے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزماتے ہیں کہ جب بندے صراط مستقیم پر چلیں گے تو ایک دفعہ آزمائش کی بٹی میں سے گزرنا پڑے گا، لیکن اس کے بعد بالآخر اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے اور انسان پھر کامیاب ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہی اس آیت مبارکہ کا بنیادی سبق ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔